پانی پت کی تیسری جنگ۔ یہ جنگ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹہ سلطنت کے درمیان 1761 عیسوی میں لڑی گئی۔ احمد شاہ ابدالی جدید افغانستان کے بانی تھے اور افغانی آپ کو آج بھی احمد شاہ بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری طرف مرہٹہ سلطنت تھی اور اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یعنی پہلے افغانوں کو پنجاب سے نکالنا اور پھر مغلوں کو دہلی سے نکالنا۔ اس طرح وہ ہندوستان سے اسلامی سلطنت کی ہر علامت کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ مرہٹوں نے درجنوں جنگوں میں مغلوں کو شکست دے دی تھی۔ مغل شہزادے جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مرہٹے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1755 عیسوی میں دہلی تک پہنچ گئے۔ مغل حکومت ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ 1760 عیسوی تک مرہٹے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے اور پنجاب کے اہم شہر فتح کرنے کے بعد پشاور اور اٹک تک کے علاقے فتح کر لیے۔ پنجاب سے افغانوں کے مکمل انخلاء اور پشاور پر قبضے کے بعد مرہٹوں کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ مرہٹوں کے سربراہ بالاجی پیشوا نے اپنے مرکز پونا میں تمام مرہٹہ سردار جمع کر کے اپنے اقتدار کو عروج تک لے جانے اور زوال پذیر مغلیہ سلطنت سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے اور احمد شاہ ابدالی کا زور ٹوٹنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے دہلی پر حملہ کر کے مغل بادشاہ کی جگہ بالاجی پیشوا کے بیٹے کو تخت نشین کرایا جائے گا اور پھر فوج کی کمان بھاؤ کے ہاتھ میں دے کر وہ پنجاب کو روندتے ہوئے افغانستان میں داخل ہو جائے گا۔ اس تاریخی مشاورت کے فیصلے نے ہندوستان میں جوش اور امنگوں کی ایک لہر دوڑا دی اور ہر طرف سے مرہٹے سردار اپنی اپنی فوجیں لے کر پونا میں جمع ہونے لگے۔ ہندوؤں کو یقین تھا کہ عنقریب پوری دنیا کے مالک وہی ہوں گے۔ ان دنوں دہلی کے عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ جنہوں نے برِ صغیر میں حدیث کی اشاعت میں سب سے بنیادی کردار ادا کیا تھا، مرہٹوں کے طوفان سے بڑا اندیشہ محسوس کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر ہندوستان آ کر یہاں کے مسلمانوں کا نجات دہندہ ثابت ہو۔ ہندوستان کی سیاست کا اہم رکن نواب نجیب الدولہ بھی ان کا ہم فکر تھا اور یہ احمد شاہ ابدالی کے بڑے عقیدت مند تھے۔ اس سے قبل احمد شاہ ابدالی یہاں 4 بڑی مہمات کر چکا تھا، مگر اب حالات بتا رہے تھے کہ جب تک بت پرستوں کی سرزمین کے قلب میں گھس کر مرہٹوں کی کمر نہ توڑ دی جائے، یہاں کے مسلمانوں کا مستقبل ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ شاہ صاحب نے نواب نجیب الدولہ کی معرفت سے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے اس سیلاب کا علم ہو چکا تھا جو پونا سے پنجاب کی طرف امڑ رہا تھا۔ اب تک اسے اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کا کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور کمک کے بغیر ایک بہت بڑی اور غیر یقینی جنگ لڑنے کا تصور اس کے لیے پریشان کن تھا۔ احمد شاہ ابدالی ستمبر 1759 عیسوی میں قندھار سے 15,000 سواروں کے ساتھ مرہٹوں اور سکھوں کے فتنے کو دبانے کے لیے ہندوستان کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں تیمور شاہ اور سابق حاکم لاہور جخان خان اپنی اپنی نفری کے ساتھ ان سے آ ملے۔ اب ان کے سپاہیوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ احمد شاہ ابدالی مرہٹوں سے فیصلہ کن جنگ میں تاخیر نہیں چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اسے دہلی پہنچ کر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے اس قدیم مرکز کو مرہٹوں کی لوٹ مار سے بچانا تھا۔ وہ شاہ عالمگیر ثانی کے اقتدار کو بھی محفوظ کرنا چاہتا تھا، مگر راستے میں اسے اطلاع ملی کہ دہلی کی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو چکی ہے اور مغل بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ابدالی کے لیے غیر متوقع بھی تھی اور اس وقت دشمن 3 سمت سے ابدالی کی افواج کے گرد بھی موجود تھا۔ احمد شاہ ابدالی سہارنپور پہنچے تو روہیلا امراء نے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ یہ 40,000 کا لشکر دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنوری 1760 عیسوی کو دیتا جی سندھیا 20,000 لشکر لے کر
احمد شاہ ابدالی کے مقابلے پر نکل آیا۔ ایک خون ریز مقابلے کے بعد مسلمان فتح یاب ہوئے اور دیتا جی گھوڑے سے گر کر مارا گیا۔ اس کے بعد جاٹوں کے رہنما راجہ سورج مل کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کے اس لشکر کی جانب کوچ کیا جو دہلی کے آس پاس دریائے جمنا کے پار منڈلا رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی اسے دہلی پر قبضے سے روکنا چاہتا تھا، مگر مرہٹا سردار ہولکر نے احمد شاہ ابدالی کا سامنا نہ کیا۔ وہ کبھی ریگستانوں اور کبھی جنگلوں میں غائب ہو جاتا تھا اور اچانک ابدالی کی فوج پر حملہ کر کے پھر رپوش ہو جاتا تھا۔ آخر کار احمد شاہ ابدالی کی فوج نے ہولکر کے لشکر کا پڑاؤ معلوم کر لیا اور رات کی تاریکی میں حملہ کر کے مرہٹوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ہولکر نے جم کر لڑنے کی بہت کوشش کی، مگر اس زوردار لڑائی میں مرہٹوں کے کئی بڑے بڑے سردار اور سپاہی مارے گئے۔ ہولکر صرف 300 آدمیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ سکا۔ دہلی پر قبضے کے خیال کو ترک کر کے اب وہ آگرہ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ دہلی کے گرد و نواح کو مرہٹوں سے پاک کر کے احمد شاہ ابدالی مغلوں کے پائے تخت میں داخل ہو گیا۔ کچھ دن وہاں قیام کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے 2000 سپاہی دہلی کی حفاظت کے لیے چھوڑے اور 72 میل دور جمنا کے مشرقی کنارے پر نوب شہر کو اپنی چھاونی بنا لیا۔ اب اسے مرہٹوں کے رد عمل کا انتظار تھا۔ 1760 عیسوی کا تقریباً پورا سال احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کی جھڑپوں میں گزر چکا تھا۔ مرہٹے کسی میدان میں اپنی پوری طاقت سامنے نہ لائے۔ دراصل یہ ان کا طریقہ جنگ تھا کہ چھوٹے چھوٹے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ دشمن پر متعدد اطراف سے حملہ کر کے اس کی طاقت کو منتشر کر دیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان میں نئے اتحادیوں کی تلاش جاری رکھی اور اپنی طاقت کو مقامی سرداروں اور نوابوں کی مدد سے بڑھانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ جولائی کے مہینے میں احمد شاہ ابدالی نے علی گڑھ میں قیام کے دوران اودھ کے نواب شجاع الدولہ کی حمایت بھی حاصل کر لی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ نواب شجاع الدولہ ہندوستان کے طاقتور ترین امراء میں سے ایک تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد قندھار سے 10,000 مزید تازہ دم سپاہیوں کی کمک بھی آ گئی۔ اس طرح فوج کی تعداد 60,000 کے قریب پہنچ گئی۔ مرہٹا سردار یہ کامیابیاں دیکھ دیکھ کر سخت پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پونا میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونے والی مرہٹوں کی اصل طاقت ظاہر کر دی جائے اور احمد شاہ ابدالی سے فیصلہ کن ٹکر لی جائے۔ آخر کار 3.5 لاکھ مرہٹوں کا سیلاب پونا سے نکل کر گوالیار پہنچ گیا۔ اس کے بعد جولائی کے وسط میں یہ لشکر آگرہ پہنچا، جہاں مرہٹا سالار راؤ ہولکر اور جاٹوں کا سردار سورج مل بھی اپنی فوج کے ساتھ ان سے آ ملے۔ یہ وہ دن تھے جب احمد شاہ ابدالی بلند شہر کے قریب انوپ شہر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ برسات کا موسم تھا اور دریائے جمنا طغیانی پر تھا اور احمد شاہ ابدالی کی فوج مرہٹا فوجوں کو دہلی کی جانب پیش قدمی روکنے کے لیے دریا عبور نہیں کر سکتی تھی۔ جب مرہٹا لشکر آگرہ سے دہلی کی جانب چلا تو قدم قدم پر مسلمانوں کی بستیاں لوٹی گئیں، دیہاتوں کو اجاڑ دیا گیا۔ ہزاروں مسلمانوں نے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں پناہ لے لی تاکہ مرہٹوں کی غارت گری سے محفوظ رہا جائے۔ 22 جولائی 1760 عیسوی کو مرہٹوں نے مغلوں کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا۔ شاہی خزانے میں انہیں کوئی خاص دولت ہاتھ نہ لگی، اس لیے کہ مغل حکومت کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے لال قلعہ دہلی کی سونے کی چھت اتروا کر اپنے لیے سونے کے سکے بنوائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دہلی کی شاہی مسجد کے منبر پر رام کی مورتی رکھیں گے، جس سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مرہٹا سردار بھاؤ کے ساتھ 3 لاکھ افراد کا لشکر دہلی میں 1 ماہ قیام کے دوران خوراک و رسد کی کمی کا شکار ہو گیا۔ ستمبر کے آخر میں بھاؤ نے فوج کو لے کر گنج پورہ پر چڑھائی کر دی۔ مسلمان بے دردی سے قتل کر دیے گئے اور خوراک و رسد سمیت سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر مرہٹوں کے قبضے کی خبر
بڑے تحمل کے ساتھ سنی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مرہٹوں سے عنقریب کھلے میدان میں بدلہ لیا جائے گا، مگر گنج پورہ کے مرکز خوراک پر قبضہ اور مسلمانوں کا قتل عام اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے عہد کیا کہ مرہٹوں کو اس بری طرح کچلے گا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے زندگی بھر اپنی قوم کی ایسی تذلیل نہیں دیکھی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے دریا کی طغیانی کو نظر انداز کرتے ہوئے فوج کو دریا پار کرنے کا حکم دے دیا۔ 25 اکتوبر کو افغان جانباز دریائے جمنا کے ٹھاٹھے مارتے پانی میں اتر گئے۔ دوسری طرف مرہٹے یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سدا شیو راؤ بھاؤ 29 اکتوبر 1760 عیسوی کو اپنے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی بھی دریائے جمنا عبور کر کے تقریباً 16 میل کا فاصلہ طے کر کے بھاؤ کے لشکر کے بالمقابل آ گئے تھے۔ یہ پانی پت کا وہی تاریخی میدان تھا جہاں 1526 عیسوی میں بابر اور ابراہیم لودھی کے مارکے نے ہندوستان کی تاریخ بدل کر رکھ دی تھی۔ پانی پت کا یہ میدان ایک مرتبہ پھر تاریخ ہند کا ایک نیا باب دیکھنے والا تھا۔ ایک طرف ہندوستان کی تمام باطل قوتیں جمع تھیں، جبکہ دوسری طرف اس سیلاب کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمان جان باز تھے۔ پانی پت کے میدان میں دونوں فریق تقریباً 5 میل کا فاصلہ رکھ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ 2 ماہ تک دونوں فوجوں میں کئی چھوٹے بڑے مارکے ہوتے رہے۔ مرہٹا فوج خوراک اور رسد کی کمی کی وجہ سے اور تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے بغاوت پر اترنے ہی والی تھی کہ بھاؤ نے ابدالی کو صلح کی پیشکش کی، لیکن اس نے پسے پردہ جنگ کے لیے اپنے لشکر کو تیار کر دیا۔ نواب شجاع الدولہ مان گیا تھا، مگر دہلی کے نواب نجیب الدولہ نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ مرہٹے دہلی کے لال قلعے پر قبضہ کر چکے ہیں، اس کے علاوہ گنج پورہ کے 20,000 افغانوں کو بھی قتل کر چکے ہیں۔ آج اگر ہم نے ان سے صلح کر لی تو کل کو ابدالی کے افغانستان واپس لوٹ جانے کے ساتھ ہی یہ تازہ دم افواج کے ساتھ مسلمانوں پر یلغار کر دیں گے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں گے۔ یہ اہم مشاورت پانی پت کے میدان میں 13 اور 14 جنوری کی درمیانی شب کو ہو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو حالات بدل چکے تھے۔ سدا شیو راؤ بھاؤ کے لشکر پیش قدمی کر رہے تھے۔ احمد شاہ ابدالی تیزی سے اپنے خیمے سے باہر نکلے اور بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے لگے اور فوری طور پر افواج کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے افغان لشکر کی تعداد 26,000 گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ ان کے ساتھ مسلمان امراء، روہیلا، نجیب الدولہ، دوآب کے افغان اور اودھ کے نواب شجاع الدولہ کے 40,000 پیادہ اور گھڑ سوار سپاہی تھے، اور ان کے مقابلے میں مرہٹوں کے لشکر کی تعداد 3 لاکھ سے اوپر تھی۔ آخر کار 14 جنوری 1761 عیسوی کی صبح کو پانی پت کے میدان میں دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ یہ جنگ طلوع آفتاب سے شروع ہوئی جبکہ ظہر کے وقت تک جاری رہی۔ روہیلا سپاہیوں نے بہادری کی داستانیں رقم کر دیں۔ ابدالی کی فوج کے سپاہیوں کا رعب مرہٹوں پر چھا رہا تھا۔ آخر کار زبردست لڑائی کے بعد سا پہر کو مسلمانوں نے 3 لاکھ مرہٹوں کے سلاب کو کچل کر رکھ دیا۔ اس تاریخی جنگ میں 20,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور 1 لاکھ سے زیادہ مرہٹے اس جنگ میں مارے گئے۔ 22,000 مرہٹوں کو پکڑ کر قیدی بنا لیا گیا اور 50,000 کے قریب بھاگنے اور بستیوں میں چھپنے کے دوران مارے گئے۔ بمشکل 1 لاکھ سے کم سپاہ بھاگنے میں کامیاب ہو سکی۔ مرہٹوں سے نفرت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مرہٹے شکست کھا کر بھاگے تو ان کا پیچھا کر کے انہیں مارنے میں مقامی افراد کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اس شاندار فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی نے دہلی پہنچ کر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے شہزادہ علی کو دہلی کے تخت پر بٹھا دیا اور مغلیہ سلطنت ہی کو ہندوستان کے مسلمانوں کی ستوت و شوکت کا وارث قرار دیا اور خود کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنے سے گریز کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستانی امراء اور سرداروں کو ہدایت کی کہ مغلیہ سلطنت کے وارث شاہ عالم ثانی کو ہندوستان کا فرمانروا تسلیم کریں۔
سلطنت دہلی کے اس انتظام کے بعد احمد شاہ ابدالی 2 ماہ بعد 20 مارچ 1761 کو دہلی سے واپس افغانستان روانہ ہو گئے۔